الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں، فیقتلون ویقتلون، تو ماریں اور مر جائیں، وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے قول کا سچا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے کمال اور لطف و کرم کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مال کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ عز و جل کا۔ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ مال اور جان دونوں اسی کی دی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے مال اور جانوں کو خرید لیا ہے، حالانکہ چیزیں اسی نے دی ہیں۔ خریدنے اور بیچنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پیسے ادا کرتا ہے، قیمت ادا کرتا ہے، اور دوسرا مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو جو ہے وہ اس پیسے کے بدلے میں، اس قیمت کے بدلے میں بیچ دیتا ہے۔ لیکن یہاں کتنا کرم ہے کہ یہاں جو قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ بھی اسی کی ہے، اور اس قیمت کے بدلے جو چیز وہ خرید رہا ہے وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ اب وہ جنت عطا کر رہا ہے تو وہ اسی کی ہے، اس کے بدلے وہ ہم سے مال اور ہماری جان لے رہا ہے تو وہ بھی اسی نے ہمیں عطا کی ہے، مال بھی اس نے عطا کیا ہے، جان بھی اس نے عطا کی ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ فرمایا اور کہا کہ اللہ نے ان سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے، تو پھر یہ اللہ کی راہ میں لڑیں، فیقتلون ویقتلون، تو اس کے دشمنوں کو قتل کریں اور پھر قتل کرتے کرتے اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے قتل ہو جائیں، یعنی شہید ہو جائیں، تو یہ بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ شب عقبہ، یعنی جیسے میں نے پہلے بھی درسوں میں عرض کیا تھا کہ جب انصار صحابہ جو تھے مدینہ سے لوگ تشریف لائے تو وہ عقبہ کے دن جو ہے وہ وہاں بیعت کی انہوں نے، تو اسی رات جس رات انہوں نے بیعت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ والوں نے، اسے شب عقبہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط مقرر کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط مقرر کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
اور اپنے لیے یہ شرط مقرر کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم خود کو اور اپنے مال کو بچاتے ہو وہی چیزیں میرے لیے بھی گوارا نہ کرو، مجھے بھی ان سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل کی کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب یہ جو وعدہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مومن اگر اپنی مال اور جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے تو اس سے مراد یہ وعدہ جو ہے صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے یہ وعدہ توریت کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی یہی وعدہ اللہ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ اگر وہ اپنی مال و جان حاضر کر دیں رب کی بارگاہ میں تو اس کے بدلے اللہ عز و جل انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ جب اس نے وعدہ کر لیا تو پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب وہ وعدہ کر چکا کہ ہم اس کے بدلے جنت عطا کریں گے تو ضرور اگر آدمی اس ساری بات پر پورا اتر آئے، اپنے مال و جان رب کی بارگاہ میں حاضر کر دے تو اس کا بدلہ اسے ضرور جنت ہی ملے گا، اس کے علاوہ اس کا بدلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب مال و جان کو حاضر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جان حاضر کرنے سے تو جہاد مراد ہے کہ اب اللہ کی راہ میں بندہ جہاد کرے اور اس کے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار رہے۔ مال حاضر کرنے سے مراد کہ اس کی راہ میں خوشی کے ساتھ خرچ کرتا رہے، دل کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو یہ مال و جان حاضر کرنے سے مراد ہے۔ پھر فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، جو سودا تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے اس سودے پر خوشی مناؤ، کیونکہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو سودا تم نے اپنے رب کے ساتھ کر لیا ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کا بدلہ جنت جب مل رہا ہے تو جنت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت سے بڑھ کر جو ہے وہ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس پر خوشی منانی چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم، اس خرید پر، اس فروخت پر، اس سودے پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ جو سودا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہی ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس پر جب اس نے خوشی منانے کا کہا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس پر بندے کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس پر خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، توبہ والے، العابدون، عبادت والے، الحامدون، حمد کرنے والے، السائحون، روزے والے، الراکعون، رکوع والے، الساجدون، سجدے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور اے نبی خوشخبری سناؤ مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ اس آیت کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت انہی مومنوں کے لیے ہے جن کا تذکرہ پچھلی آیت کے اندر کیا گیا، کہ اصل میں جن سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو اللہ عز و جل جنت عطا فرمائے گا، تو ان کے اندر یہ والی صفات ہونی چاہیے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہیں، کہ وہ توبہ کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، حمد کرنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، رکوع و سجود کرنے والے ہوں، نیکی کا حکم دیں، بھلائی سے منع کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور اللہ کی حدود کی حدوں کی حفاظت کریں۔ تو اب اس صورت میں تو پھر یہ آیت انہی کے ساتھ خاص ہو جائے گی جن کا تعلق پیچھے ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ آیت عام ہے کہ ایک تو ان سے وعدہ فرمایا جو پچھلی آیت میں جن کا تذکرہ ہے، جو اپنی مال اور جان حاضر کر دے تو ان کے لیے جنت ہے، اور دوسرا وعدہ سب کے ساتھ کر لیا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی انہیں اللہ عز و جل جنت عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ جہاد کے اندر شرکت نہ کریں، کیونکہ پہلے جہاد کا تذکرہ تھا تو وہ پھر جہاد کے ساتھ خاص ہو گئی بات، تو پھر اگر وہ والی تفسیر مراد لیں تو یہ آیت صرف جہاد والوں کے لیے ہے، لیکن
بعض کہتے ہیں کہ وہ تفسیر مراد نہیں، بلکہ یہ تفسیر عام ہے کہ سب کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں جو ہم نے ذکر کی آیت کے اندر، تو اس کو پھر اللہ عز و جل ضرور جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ آخر میں فرمایا بشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری کس بات کی سنانی ہے؟ وہی جنت کی، کہ اگر وہ لوگ ان صفات کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ عز و جل انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش چاہیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ انہیں واضح ہو چکا کہ وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ جب تک مجھے اللہ کی طرف سے ممانعت نہ آئے گی تب تک میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اور رسول کریم کرتے رہے۔ لیکن یہ آیت نازل فرما کے اللہ عز و جل نے دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا کہ اب جو ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ اہل سنت کا ابو طالب کے بارے میں یہی موقف ہے کہ وہ مومن نہ ہوئے تھے، وہ مشرک ہی رہے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بارے میں جس بندے کا ظاہری جو صورت ہوگی اسی کے مطابق حکم ہوگا۔ اب دل کے اندر کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، تو عند اللہ اگر بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو عند اللہ اگرچہ وہ مسلمان ہوں لیکن جو ظاہری صورتحال ہے، جو ظاہری معاملہ ہے، اس کے مطابق وہ مومن نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کئی احادیث شاہد ہیں، بخاری کے اندر بھی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابو طالب کو جہنم کے نچلے درجے کے اندر دیکھا اور انہیں اٹھا کر اوپر پہلے درجے میں رکھ دیا، اب صرف ان کے قدموں تک عذاب ہے اور اس کے اوپر عذاب باقی نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ عز و جل نے انہیں یہ بدلہ عطا فرمایا، لیکن ان کے بارے میں موقف یہی ہے کہ وہ مشرک ہی تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ آیت، اس کا شان نزول جو میں نے عرض کیا، یہ شان نزول بھی خاص بخاری کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت آپ کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے منع فرما دیا اس آیت کے اندر کہ مشرکوں کے لیے، جو مشرک ہوں اور ان کا مرنا شرک پر یقینی ہو جائے کہ ان کا انتقال بھی شرک کی حالت میں ہی ہوا ہو، تو اب ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہے وہ کوئی بڑا کافر مر جائے، اونچے عہدے والا یا کوئی مشہور جس طرح کافر ہوتا ہے، تو بس پھر اس کی جب موت کی خبر آتی ہے تو اس کے لیے ریسٹ ان پیس کے جو ہے وہ الفاظ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریسٹ ان پیس کا مطلب بھی دعائے مغفرت کرنا ہی ہے بندے کے لیے۔ تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی کسی حال میں بھی، چاہے وہ آپ کا، کیونکہ یہاں فرمایا ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے پھر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو جو کافر مرا اس سے ہمارا رشتہ ہی کیا ہے؟ جب رشتہ داروں کے لیے اللہ عز و جل نے منع کر دیا کہ نہیں کر سکتے دعا، تو پھر وہ تو اس کے ساتھ تو رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دعائے مغفرت کرنا کافر کے لیے وہ کفر بھی بن جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر بندہ دعائے مغفرت کرے گا تو وہ کفر بھی ہو جائے گا۔ جیسے کوئی اگر یہ سمجھ کر کہ اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، جو مشرک مرا، شرک کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرا، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دعا کروں گا، دعا اسی کے لیے کی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ بخشا جا سکتا ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے تو اس حالت میں اس کے لیے دعا کرنا کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں وہ بخش دیتا ہے۔ تو جب اس نے واضح اعلان کر دیا کہ وہ شرک نہیں بخشتا، معاف نہیں ہوتا شرک، تو پھر بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا پھرے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس سے بالکل واضح یہاں منع فرما دیا کہ مشرکوں کے لیے نہ ہی کسی نبی کو جائز ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ایمان والے کو جائز ہے کہ وہ دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ مشرک اس کا
قریبی رشتہ دار ہی ہو، لیکن شرط یہ لگائی کہ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ پکا پتہ ہو کہ وہ شرک پر ہی مرا ہے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ پہلے مشرک تھا، بعد میں مرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔